السلام علیکم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں، عزیز دوستو، سب سے پہلے مجلس کے آداب ہم ذہنوں میں تازہ کر لیں۔ جیسے کہ عرض کیا گیا، یہ 2 دن ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں سے فارغ کر دیے ہیں اللہ کی یادوں میں گزارنے کے لیے، اللہ کی لو لگاتے ہوئے اللہ کی دھن میں گزارنے کے لیے۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات نے کھانے کے دوران بھی اور صبح سے اب تک بھی اس کا خیال رکھا ہوگا۔ پھر سے اس کو دل میں بات کو تازہ کر لیں کہ ہر ایک کو خود سے متوجہ اللہ ہو کر نور لینا ہے اوپر سے۔ پھر مجلس میں مزید ایک اضافہ یہ ہو جاتا ہے کہ ایک تڑپ لے کے بیٹھنا، یا اللہ ہم یہاں جو آئے ہیں آپ کے کرم سے، آپ کے انتخاب سے، آپ کے بلانے سے حاضر ہو سکیں، اب ہمارے دل کی دنیا بھی بدل دیجیے۔ ان محفلوں کو، اب جو اس محفل میں بیٹھے ہیں اس کے بارے میں یاد کریں کہ اس محفل کو اللہ ذریعہ بنائیے کہ ہمارا دل جو ہے منشرح ہو جائے، ہمارا دل آپ کی محبت سے معمور ہو جائے، اس محفل کا نور عطا فرمائیے۔ ہر محفل میں ایک نئی طلب اللہ کے سامنے، فقیر بن کے پوری عاجزی کے ساتھ، اللہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم لوگ بہت بے بس لوگ ہیں، آ کے تو بیٹھ گئے مگر دل کی دنیا تو ہم نہیں بدل سکتے، دل کی غفلت ہم دور نہیں کر سکتے، دل کا اندھیرا ہم دور نہیں کر سکتے، طبیعتوں میں جو سختی ہے اس کو دور نہیں کر سکتے، گناہوں کی وجہ سے، غفلتوں کی وجہ سے جو ایک میل آیا ہوا ہے، ہم آپ کی طرف متوجہ بھی ہونا چاہ رہے ہیں تو ایک روکھا پن ہے، ایک بے کیفی ہے، ایک اندرونی وحشت ہے۔ اے اللہ آپ ہمارے دلوں کی کیفیت بدل دیجئے، ہم بے بس ہیں، مجبور ہیں، اللہ مدد فرمائیے۔ یہ کیفیت بالکل سچے دل سے رجوع کی کیفیت، یہ ہم پیدا کریں محفل میں۔ اور باضابطہ طور پر گویا یہ ہماری پہلی محفل ہے، تو اس میں کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ کی طرح پہلی ہماری اب ضرورت کیا ہے؟ اپنے گناہوں کو یاد کر کے شرمندہ ہونا ہے، اللہ کو منانا ہے۔ پہلا قدم وہی ہے ہمارا، اس لیے کہ ہم لوگ سست لوگ ہیں، کاہل لوگ ہیں، غفلت میں بار بار پھنس جاتے ہیں ہم لوگ، اور صحیح بات تو ہے کہ گناہ بھی ہے، شرعی گناہ بھی کیے ہوئے، اور ادھر آئے ہیں کون سی محفل میں ہم؟ یہ تو اولیاء اللہ کی نسبت ہے، یہ سلسلوں میں شریک ہونا، بیعت ہونا، یہاں کا تو موضوع ہے ولی بننا، اللہ کے چہیتے بننا، ایسے بننا کہ گناہ کا لگاؤ بھی ہمارے اندر سے ختم ہو جائے۔ ولایت کبریٰ کیا ہے کہ گناہ کی طرف سے دل ہی ہٹ جائے۔ اللہ کی محبت میں مستقل پختہ ہو جانا، یہ لائن ہے یہ، اور اللہ کے فضل سے نیت تو کی ہے اس کی،
گزشتہ ورنگل کے اجتماع میں بھی تھوڑے سے قوت کے ساتھ ہم لوگوں نے نیت کی کہ ہم نسبت حاصل کریں گے، اللہ کے بنیں گے۔ اب نسبت کیا ہوتی ہے صاحب؟ مقام فنائیت حاصل کرنا، کہ آدمی اللہ کو ایسا یاد رکھے کہ اطراف کو بھول ہی جائے، فنائیت۔ یعنی مراقبوں کے بعد یہ کیفیت کئی کئی گھنٹے ہو جاتی ہے کہ آدمی بھول ہی جاتا ہے اپنے کو، اطراف کو بھول جاتا ہے۔ اور پھر مستقل فنا کی کیفیت ہماری یہ ہو کہ اب سوا ان کے کسی کا ہوش باقی ہی نہیں، رفتہ رفتہ کھو گیا احمد کسی کی یاد میں، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ میرے ایسے بندے ہیں، ایسا ان کے دل کا ایمان ہے، ایمان کی حقیقت اس طرح ان کے دل کے اندر جاگ گئی ہے کہ یہ عین بزنس کے وقت بھی خریدتے فروخت کرتے بیچتے وقت بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے۔ تو مقام فنا اس راستے میں ہم چل رہے ہیں، چلنا شروع کر چکے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ راستہ کیا ہے؟ نفس امارہ کو ختم کر دینا ہے، برائی کا حکم دینے والا نفس امارہ ہمارا ختم ہی ہو جائے اور ہمارا نفس مطمئنہ بن جائے، شریعت کے جو احکام ہیں وہی ہماری طبیعت کا تقاضا بن جائے، اس راستے پہ ہم چل رہے ہیں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ تصوف کا مطلب کیا ہے؟ ریشے ریشے سے گناہ کا کھوٹ نکل جانا، پورے اعضاء سے، پورے بدن سے، ریشے ریشے سے گناہ کا۔ تو ایسی اللہ کی عظمت کے ساتھ چلنے کا راستہ ہے کہ آدمی گناہ کا تصور نہ کر سکے۔ سالکین کا کام کیا ہے؟ اللہ کی عظمت کو اتنا سوچیں اور اللہ تعالیٰ کی دھیان والی عبادتیں اتنے اہتمام سے کریں کہ اللہ کی بڑائی بالکل غالب ہو جائے، اتنی غالب ہو جائے کہ آدمی گناہ کا سوچ نہ سکے۔ اللہ کے ایک ایک حکم کی اتنی قدر ہمارے اندر آ جائے، اتنی عظمت ہمارے اندر آ جائے، اس عظمت کی وجہ سے ہم خواہشات کو چھوڑ دینے والے ہو جائیں۔ آج کل کیا ہے ہماری زندگی؟ کیا ہے؟ خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جو جی میں آیا ہے اس پہ ہم کو قابو ہی نہیں ہوتا۔ تو وہ راستے پہ چلنے کی نیت سے ہم آئے ہیں، ارادہ ہم کر چکے ہیں، اور اس راستے میں اللہ کے بندوں نے کیسے کیسے مجاہدے کیے۔ ہم اگر تاریخ کو پڑھیں گے، ہمارے بزرگوں کی زندگیوں کو پڑھیں گے، تو اس نفس کو کچل کر اللہ کے آگے بالکل فرمانبردار غلام بنانے کے لیے بھوک کے کتنے مجاہدے کیے انہوں نے، پیاس کے کتنے مجاہدے کیے انہوں نے، نیند کے کتنے مجاہدے کیے انہوں نے۔ وہ راستہ ہے، جب ہم اس راستے میں آگے کھڑے ہوتے ہیں تو اب اللہ کی نگاہ پڑتی ہے، تو یہ وہ راستہ ہے، اس روٹ پہ ہم چل رہے ہیں جہاں عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جس میں باعث بستامی ہے، جس کے اندر ایسے ایسے لوگ ہیں جن کو دیکھ کے فرشتوں کو رشک آتا تھا کہ انسان ایسی بھی قربانی دے سکتا ہے کیا؟ اپنے مالک کی محبت میں جس کو کبھی دیکھا نہیں ہے، اتنا اپنے آپ کو گھلا سکتا ہے کیا؟ فرشتے حیران ہو جاتے تھے، وہ جس روڈ پہ چل رہے ہیں نا، ہم لوگ وہ روڈ پہ آ گئے ہیں۔ جب ان پہ نظر پڑتی ہوں گی، پھر ہم پہ نظر پڑتی ہوں گی، تو کیا حال ہوتا؟ کتنا زمین و آسمان کا گناہ اترے ہوئے ہیں، غفلت بسی ہوئی ہے، 2 قدم سنبھل کے چلتے کہ نہیں، 30 قدم میں پھسل جاتے۔ جمعہ کو توبہ کرتے ہیں تو اتوار تک ٹوٹ جاتی ہے، اور ہم اللہ کے سامنے اسی صف میں آ کے کھڑے ہو کے بول رہے یا اللہ قبول کر لیجیے، اے اللہ وہی قرب عطا فرمائیے، وہی اپنی محبت ہمیں بھی عطا فرمائیے، ہم کو بھی اللہ اپنا بنا لیجیے۔ راستہ وہی ہے، ہم چاہے اس کو سمجھیں نہ سمجھیں، راستہ تو وہی ہے۔ کیسے کیسے مجاہدے کیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتنے فاقے جھیلے ہیں۔ اللہ کے نبی ہیں،
لاڈلے ہیں، محبوب ہیں، لیکن اللہ کو منانے کے لیے جب دیکھو فاقے۔ کیا حال تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا، کتنی راتوں میں کیسی عبادت ہوتی تھی اللہ کے نبی کی، ایسے بلک بلک کے رو رہے ہیں جیسے کہ ہانڈی میں سالن پک رہا ہے، اتنا اللہ کے سامنے روتے تھے، اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے کہ پیر ورم کر جاتے تھے۔ یہ ہے ایمان کے حقائق کے پہ چلنے کا راستہ ہے، یہ بندگی کے پوری صفات اپنے اندر لانے کا راستہ، یہ وہ عہد ہم نے کیا، وہ قربانیوں کا راستہ ہے۔ اس سے پہلے عرض کیا گیا کہ امام بخاری ہیں، رات دن علم کی مشغولیت ہے، لیکن مجاہدہ کتنا ہے، 7 بادام کھا کے پورا دن گزار رہے ہیں، کئی سال تک، 13 سال تک یا 18 سال تک۔ بعد میں ایک مرتبہ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے قارورہ لانے کے لیے کہا، فضلہ۔ اس نے دیکھ کے کہا کہ یہ کون سا آدمی ہے بھائی، اس نے تو کھایا ہی نہیں، کبھی سالن ہی نہیں کھایا، مرچی نہیں چکی ہے یہ۔ تب ڈاکٹر نے پوچھا تو پتہ چلا کہ کھانا سالن سب دور کی بات ہے، صرف 7 دانے بادام کے وہ دن بھر کی غذا ہے۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جماعتنی یا جریر الجماع۔ یہ ہے ہمارے آئیڈیل، یہ ہے ہمارے رہنما، ان کے راستوں کو ہم نے چاہا ہے، ان کی پیروی کی ہم نے دعائیں کی ہیں، ان کو نگاہوں میں بس کے چلنے کے ہمارے عزائم ہیں، جن کے اوپر اتنا غلبہ تھا دین کا، علم کا، اللہ کی یاد کا، انہوں نے نفس کو بالکل قابو میں کر لیا تھا۔ یہ اللہ کے دھیان کا راستہ ہے۔ گناہ تو گناہ، بندہ اتنا با ادب ہو جائے کہ پوری زندگی وہ بے ادبی کی حرکت نہ کر پائے۔ ایک محدث گئے ایک شخص کے بارے میں سن کے کہ بھئی اللہ کے نیک بندے، اللہ والے ہیں، وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ چلتے چلتے انہوں نے بائیں جانب تھوک دیا، قبلے کی جانب تھوک دیا، چلتے چلتے وہیں سے پلٹ کے آ گئے کہ بھئی اس شخص کو اللہ کا اتنا ادب نہیں ہے، یہ کس رخ پہ تھوک رہا ہے۔ ہم لوگوں کو کچھ پتہ ہے، اللہ کے ادب کا کچھ پتہ ہے، بات کرتے وقت، لیٹتے وقت، چلتے وقت، تھوکتے ہو، حمام میں، بیت الخلاء میں، کہیں اللہ کا ادب ہے؟ ہمارے سلسلے کے جو بزرگ کے بارے میں عرض کیا گیا تھا، شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ، پوری زندگی پیر نہیں پھیلایا، اللہ کی حضوری ایسی تھی کہ اللہ میرے سامنے ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے دھیان کا، حضوری کا غلبہ ایسا تھا کہ پاؤں پھیلانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ پوری زندگی سوئے ہیں تو پیر سکڑ کے ادب سے سوئے۔ تو ہم لوگوں کو اپنی نیت پھر سے تازہ کرنا چاہیے، ہم کیا چاہ رہے ہیں اس کو پھر سے تازہ کرنا چاہیے، کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے ان نیک بندوں کے راستے پہ آئیں، نسبت حاصل ہو اللہ تعالیٰ سے، ایسا تعلق جو اللہ کو کے ہاں مقبول ہے، ویسا تعلق ہمارا بنے، اس کے طالب بن کے آئیں۔ ایک طرف وہ ہمارے عزائم ہیں، اللہ سے ہم ایک چیز مانگ رہے ہیں، دوسری طرف ہماری کیا حالت ہے ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے، گزشتہ ہفتہ کیسا کس کا گزرا آپ جانتا ہے۔ ورنگل میں جو ہے آپ نے ارادے کیے تھے اتنے مراقبے کریں گے، اس کو ہم کتنا نبھا پائے ہیں وہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے۔ ہم یکسو ہو کر تن من دھن سب نثار کر کے اپنی پہلی کوشش ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے اللہ کو پانے پر۔ ہم لوگوں نے ارادہ کیا اللہ کے فضل سے، بہت اچھا ارادہ کیا، ویسے ہی لوگوں کو بلایا گیا اس میں اہتمام سے، لیکن ہم کو آج پلٹ کے یہ وقت جو گزرا اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، آگے کی کچھ بات کرنے سے پہلے، آگے کے کچھ عزائم کرنے کے سے پہلے، کہ بھئی ہم نے اس وقت جو ایک دل کی کیفیت کے ساتھ ارادہ کیا اس کو ہم نے کتنا نبھایا اتنے دنوں میں، اور یقیناً نبھانے میں کمی ہوئی ہے تو پہلا کام ہے رونا، پہلا کام ہے اللہ کو منانا کہ اللہ ہم نے سوچا ایک تھا لیکن کر نہیں پایا۔ تو کیسا ہمارا وقت گزرا ہے،
کتنی غفلت ہوئی اس میں. مراقبوں کا وقت بڑا ہمارا کہ نہیں بڑا؟ بڑا تو کتنے بڑا، کتنے دن بڑا، پھر کتنے دن گھٹ گیا. اور کیفیت کیسی رہی؟ وسوسوں کا حال کیا ہے؟ ابھی تک وسوسے مراقبے میں ختم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ استغراق کی کیفیت آئی کہ نہیں آئی؟ اور مراقبے کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے دھیان کا مطلب ہے اللہ کی اطاعت. مراقبے بھی چل رہے ہیں، گناہ بھی چل رہے ہیں، تو وہ کہے کہ مراقبے ہوئے؟ مراقبے کا مقصود ہی حاصل نہیں ہوا. جم کے مراقبہ بیٹھے، اس کے بعد جماعت چھوٹ گئی، یہ کہے کہ مراقبہ ہوا؟ اللہ کے دھیان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دھیان کا مطلب اطاعت. پھر اس رخ سے ہم چیک کریں. اب پھر آج آئے اللہ سے نسبت مانگنے کے لیے، تو پھر وہی اپنے پیروں پہ نظر پڑتی ہے، رونا آتا ہے کہ ہماری چال کتنی سست ہے اور ہماری زندگی کتنی بے ادبی سے بھری ہوئی ہے. ابھی اللہ کی عظمت کا غلبہ ہونے میں ہم کتنا پیچھے. تو اب علاج کیا ہے بھائی؟ کیا ارادہ چھوڑ دیں؟ ارے بھائی یہ ہم سے ہوتا نہیں، یہ ہماری چیز نہیں ہے، ہمارے چلنے کا راستہ نہیں ہے یہ. کیا جا کے ہم پھر سے ایسے ہی عام انسان بن جائیں، غافل انسان؟ کیا کریں؟ اللہ کو چھوڑ کر، نسبت کو چھوڑ کر، اللہ کا رشتہ چھوڑ کر، اللہ کے رشتے کی محنت چھوڑ کے جائیں گے تو ہم کہاں جائیں گے آخر؟ بولیے. اور کوئی رب ہے؟ اور اللہ سے سچے تعلق کا ایک حسین جزیرہ ہے، اس کو چھوڑ کے جائیں گے تو اطراف تو آگ ہی آگ ہے، سوائے بے چینی کے، سوائے ناکامی کے. اور ہے کیا؟ خواہ مخواہ کی ٹھوکریں کھانے کا ہے کہ اگر نسبت کا نور حاصل نہیں کریں گے، اللہ سے سچا تعلق بنانے کی محنت نہیں کریں گے، تو آخر کیا کریں گے؟ ان سے کٹ کے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. زندگی کا بھی سکون برباد ہونے والا ہے، آخرت بھی جانے والی. میں بھی پھروں ہوں مارا مارا چھوڑ کے تیرے دامن کو، پیڑ سے جو پتا ٹوٹے ہے ہمارا ہو جائے. ایک طرف یہ تقوی کی باتیں، یہ محبت الہی کی باتیں کرتے ایسا لگتا ہے کہ ہم کوئی ایکٹنگ تو نہیں کر رہے، لیکن دوسری طرف پھر سوچنے میں مجبور ہو جاتا آدمی کہ ہم یہ کریں گے نہیں تو آخر کریں گے کیا؟ کیا ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا ہم تقویٰ سیکھنا چھوڑ دیں؟ کیا ہم سچے بندے بننا چھوڑ دیں؟ کیا ہم جہنم میں جانے کے لیے تیار ہیں کیا؟ اس لیے کہ نسبت وہ چیز ہے کہ نجات کے لیے ضروری ہے، یہ نہیں کہ بس ایسی نفلی چیز نہیں ہے. تقویٰ ہر ایک کے ذریعے ضروری ہے اللہ کے پاس. ایسا نہیں ہے قرآن حدیث میں کہ یہ تقویٰ اعلیٰ قسم کے مومنوں کا معیار کا نام ہے اور جو ہے عام مسلمان بغیر تقویٰ کے بھی چل سکتا ہے، ایسا نہیں ہے. ایک ہی معیار ہے، تقویٰ ہی چاہیے. تو ایک طرف تو یہ راستہ ہم سے سنبھل نہیں پا رہا ہے، طبیعت غمگین ہو جاتی ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس راستے کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. تو چلنا تو اسی راستے پہ ہے، نہیں چل پا رہے ہیں مگر چلنا اسی راستے پہ. اب علاج کیا ہے؟ رو رو کے مناتے رہنا. اور کیا ہے؟ چھوٹے بچے کو کچھ نہیں آتا، رونا آتا اس کو. کھانے کا انتظام، کھانا ہونا ہے، پانی ہونا ہے، کچھ بھی ہے تو رو کے کام چلاتا. تو ہم لوگ کوئی جو ہے کوئی اولیاء کے گروپ نہیں ہے، ہم لوگ صالحین کا گروپ بھی نہیں ہے، نیک لوگ بھی نہیں ہیں ہم گناہگار ہیں. بس اتنا ہو سکتا ہے کہ رونے والے گناہگار بننے میں بس اتنا ہے. یہی ہماری معراج ہے، روتے رہنا. اس لیے کہ گرنے سے بچ نہیں رہے ہم لوگ. سلوک کا راستہ تو وہ ہے کہ پہلے ہی دن آدمی طے کرتا ہے کہ اب کوئی گناہ نہیں کروں گا، اس کے بعد ہی پہلا قدم اٹھتا ہے، کوئی گناہ نہیں کروں گا. لیکن ہم میں سے کس کو ہمت ہے یہ بولنے کی کوئی نہیں گناہ کروں گا؟ جب بولتے رہتے تو اندر سے ہوتا ہے کہ کہاں یہ کہاں ہو سکتا ہے. ڈر ہونے لگتا ہے جب بولتے ہیں کہ میں کچھ گناہ نہیں کروں گا. ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے، روتے رہنا، توبہ کرتے رہنا، مناتے رہنا. شیطان بار بار گرا رہا ہے، بار بار رو کے اللہ کی طاقت لیتے رہنا. جو داغ دھبے آ رہے ہیں اس کو دھوتے رہنا، چلتے رہنا ہے، رکنا نہیں ہے.
شیطان 1000 بار گرائے ہم کو، بڑے سے بڑا گناہ کرائے، بار بار کرائے، ہم شیطان سے ہار ماننے والے نہیں ہیں۔ ہم یہ طے کے چلیں گے کہ ہم تو صاحب نسبت بنیں گے، ہم تو اللہ سے سچے اور مقبول تعلق والے بنیں گے۔ اللہ ایک نہ ایک دن ہم کو کہیں گے کہ یہ میرا ہے، ہم تو ویسے بنیں گے۔ تو جتنی ٹھوکریں مار سکتا ہے مار شیطان، تو تجھے ناز ہے نا کہ تجھے گرانا اچھا آتا ہے، گناہ کروانا اچھا آتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے کو بھی ناز ہے کہ ہم کو رونا اچھا آتا ہے، ہم کو شرمندہ ہونا اچھا آتا ہے۔ ہم اپنے راستے کو بھولیں گے نہیں، ہم اپنے محبوب کو بھولیں گے نہیں۔ گناہ ہم کو مایوس نہیں کر سکے گا، سستی غفلت ہم بار بار لڑتے رہیں گے اپنے آپ سے۔ تو جب انسان کمزوریاں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، شیطان جو ہے لگا ہوا ہے، ایک ہی کام ہے ہمارا، روتے رہنا۔ صبح توبہ ہے، شام توبہ ہے، میرے لب پر مدام توبہ ہے، با اثر ہے کہ بے اثر تو جان، میرے کرنے کا کام توبہ ہے۔ توبہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ شیطان ہار جائے گا۔ خدا نخواستہ زندگی کے آخری دن تک بھی پوری طرح گناہ نہیں چھوٹے، لیکن سچی توبہ نہیں چھوٹی تو بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ توبہ ہمارا آخری سہارا ہے، توبہ سے ہمارا کام شروع ہوگا، ہر محفل میں، ہر دن میں ہمارا کام توبہ سے شروع ہوگا۔ کبھی ہم شیطان کے آگے بیٹھنے والے نہیں ہیں، یہ ہم کو طے کر کے چلنا ہے۔ اور ہمارے جو بزرگوں کا طریقہ اور ایمان کا جو تقاضا ہے، گناہ سے ہمیشہ نفرت ہی کرنا، گناہ سے کبھی کمپرومائز نہیں کرنا کہ بھئی اب یہ تو نہیں چھوٹے گا، ہو رہا ہے تو 1000 بار ہو، لیکن مجھے تو چھوڑنا ہے۔ تھوڑی دیر لذت گناہ میں یا جوش گناہ میں، کیفیت گناہ میں رہے بھی تو ہوش آتے ہی پھر فوراً توبہ، نہیں زہر میں نہیں پیوں گا، نکالوں گا اپنے زندگی سے، زہر کو نکالوں گا۔ گناہ کی نفرت ایمان کا تقاضا ہے، جہاں ایمان ہے وہاں گناہ سے نفرت لازمی ہے۔ البتہ ایک کام ہم کو یہ بھی کرنا ہے کہ گناہ پہ صرف زبانی توبہ کر کے اپنے آپ کو بخش دیتے نہ رہے۔ توبہ کرے بخش دیے، گھنٹے گھنٹہ توبہ کیے، گھنٹہ گھنٹہ گناہ کیا آپ، ایک ہفتہ گناہ کیا آپ، اور 2 منٹ توبہ کر کے کام ہو گیا کیا؟ اگر کوئی گناہ بار بار ہو رہا ہے تو ہماری توبہ یہ ہے کہ ہم پھر اس کے بدلے میں نیکی کریں گے، اس سے زیادہ پاورفل نیکی کریں گے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین، سمجھے؟ کوئی لہو و لعب میں 10 منٹ گزر گئے، اچھا پہلے دل لگا کے توبہ کریں گے، اللہ معاف کر دیجئے، پھر اٹھا کے 20 منٹ قرآن پڑھیں گے، اس کے بعد 10 منٹ کے بدلے میں 20 منٹ قرآن پڑھیں گے۔ یہ کافی نہیں ہے، اس طرح ضروری تو ہے کہ گناہ چھوڑ دے آدمی، لیکن جب تک گناہ کی ذلت سے نجات نہ ہو ہم یہ سب کرتے ہی رہیں گے، توبہ کرتے ہوئے چلتے رہیں گے۔ بہرحال اللہ سے حساس دل مانگنا، وہ دن ہمارا موت کا دن ہے جب گناہ بھی ہو رہا ہے، رونا بھی نہیں آ رہا تو گئے۔ حساس دلوں کی لغزش میں پوشیدہ قیامت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ اللہ ہم کو حساس دل عطا کرے۔ ہم بندے ہیں، یاد رہے ہمیشہ ہم بندے ہیں، ہمارا کام ہے اللہ کے ایک ایک حکم کو دل و جان سے پورا کرنا۔ کوئی حکم ٹوٹ گیا، چھوٹ گیا تو پھر ہم چین سے نہیں رہ سکتے۔ جتنا جلدی ہو سکے ہم کو توبہ کرنا ہے۔ حضرت آدم جو ہمارے انبیاء کا، اولیاء کا جو راستہ ہے، گناہ پہ تڑپنا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے معمولی گناہ ہوا، پھل کھا لیا، تو خیر معمولی بولنا نہیں بولنا تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ 300 سال تک اللہ نے وہاں پر معاف کر دیا، وہاں توبہ کے کلمات اللہ نے سکھائے، انہوں نے بہت تڑپ کے معافی مانگ لی، وہاں معاف فتاب علیہ، اللہ نے معاف کر دیا وہاں۔
دنیا میں آنے کے بعد بھی وہ گناہ یاد کر کے 300 سال تک روتے رہے. کیا غلطی ہوگی میرے سے, کیسے میں نے رب کا حکم کو توڑ دیا, کیسے ہوئی ہے میرے سے حرکت, یا اللہ میں کیسے جو ہے آپ کو مناؤں. 300 سال تک روتے رہے. ایک تڑپ ہونا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. وہ مقام ہے, سارے عالم میں ان کے ذریعے سے آدھی دنیا میں اسلام پھیلا اس وقت کی. کیا شان تھی ان کی گناہ سے بچنے میں, اتنی زبردست ہستی ہے, اتنی قربانیاں ہیں ان کی. لیکن ہمیشہ معافی مانگنے کی دھن رہتی تھی, اللہ تعالیٰ کو منانے کی. نماز پڑھاتے تھے تو ان کے زمانے میں تو مسجد نبی میں ہزاروں مصلی ہوتے تھے, پیچھے بہت بڑا ہو گیا تھا مدینہ, تو وہ سامنے سے نماز پڑھاتے تھے تو پیچھے تک ان کے پھٹ پھٹ کے رونے کی آواز آتی تھی. ایسی جو ہے رونے کی کیفیت تھی. اتنے سارے اعمال کر کے بھی روتے تھے. اور بچوں کو پکڑ پکڑ کے بولتے تھے, بیٹا تم لوگ بے گناہ ہو, بیٹا تمہارے دل پاک صاف رہتے ہیں, تمہارے لیے کوئی گناہ ہی نہیں ہے تمہارا, میں گناہ گار ہوں, ذرا میرے لیے تم دعا کرنا. بچوں سے استغفار کرواتے تھے. کتنا ان کو اپنے کو پاک کرنے کا کتنا جذبہ ہوتا تھا, اللہ کی عظمت کا کتنا دھیان رہتا تھا کہ روزانہ ان کو لگتا تھا کہ میں تو گناہ گار ہوں, میں حق ادا نہیں کر پا رہا ہوں بندگی کا. ابو ہریرہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ بچوں کو جمع کرتے تھے اور بولتے تھے, بیٹا میں تو گناہ گار آدمی ہوں, دعا قبول ہوتی نہیں ہوتی, میں توبہ کی دعا کرتا ہوں, تم میرے لیے دل سے آمین بولو, تمہاری سفارش سے میری دعا قبول ہو جائے گی. تو یہ ہے ہمارا تو پہلا ہی قدم آؤٹ ہے. صورت کالی کر کے ہم آ رہے ہیں محبوب کے پاس, پہلا ہی مسئلہ ہے. اور وہاں تو کیا ہے, جن کی زندگیاں نیکی تقوی اطاعتوں سے بھری ہوئی تھی, ان لوگوں نے اللہ کو منانے کے لیے, اللہ کو پانے کے لیے کیسے کیسے جتن کیے, کیسے ڈھیر لگا دیے عبادتوں کے. مجدد الثانی فرماتے ہیں کہ اس امت میں ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ فرشتے تکتے رہ گئے, 20-20 سال تک تکتے رہے, کوئی گناہ نہیں لکھ سکے. یہ وہ راستہ ہے. اللہ کے چاہنے والے ایسے پیدا ہوئے, اللہ کا ادب کرنے والے ایسے پیدا ہوئے. تو ہمارے اوپر ایک غم ہونا چاہیے, یا اللہ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی ماوا ہے, نہ ملجا ہے, نہ کوئی ٹھکانہ ہے, نہ زندگی میں سکون ہے, نہ آخرت کی تباہی سے نجات ہے. آپ کے بغیر آپ ہی سب کچھ ہے. ہم آپ کے بننا چاہتے ہیں, اپنا بنا لیجیے. لیکن یا اللہ پہلے قدم پہ ہی جو ہے گناہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہے. کیسے میں قبولیت کی راہ پہ چل پاؤں گا میرے اللہ؟ یہ گناہ کی زندگی سے مجھے اس لعنت سے مجھے نجات دیجیے. ہر تھوڑے دن میں گناہ, ہر تھوڑے دن میں غفلت. اور کہتے ہیں کہ اس راستے پہ چلنے والے ہوتے ہیں وہ کہ ان کا پاس کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہوتا, ہر گناہ بڑا ہی گناہ ہے ہمارے پاس. محبت کے راستے میں, تقوی کے راستے میں, نسبت کے راستے میں کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا. کس کو ناراض کر رہے ہو یہ دیکھو. تو اس حساب سے دیکھیں تو بس ایک غم ہونا چاہیے, یا اللہ یہ گناہگاری کی زندگی کب تک گزاروں آخر میں. آپ کے بندے جیسا ایک دن نہیں گزر پا رہا ہے جیسا بندہ ہونا چاہیے بندگی کے ساتھ. تو بہرحال نسبت کے لیے ہم آئے ہیں. ابھی اگلی محفلوں میں نسبت کیا ہے, کس طرح حاصل ہوتی ہے, تعلق مع اللہ کیا ہے, اس کا سنت کے اعتبار سے طریقہ کیا ہے, انشاءاللہ حضرت کے خلفاء کا بھی بیانات ہیں اور حضرت کی بھی جو ہے خاص اچھی تحریریں ہمارے سامنے, بالکل راستہ کلیئر ہے. اللہ کرے کہ وہ سب باتیں ہمارے دل پہ کھل جائیں. لیکن وہ ساری چیزیں بے فیض ہے جب تک پہلے ہم لوگ رو نہ لیں. دل پہ ہی مہر رہے گی تو کیا سمجھ میں آئے گا, کیا گھسے گا. جب اللہ ہم کو قریب کرنا ہی نہیں چاہیں گے تو قریب کرنے والی باتیں ہمارے دل میں کہاں اتریں گی, عزم کب بنیں گی. وہ آگے کی پوری محفلیں بیکار ہے.
پہلے خلوص دل سے واقعی میں مجرم ہوں. شیطان تو ایسا بنا کے بیٹھا ہوا ہے ہمارے کو, ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے اندر غلطی کیا ہوئی, میں کیا چوری کر رہا ہوں, کیا بول رہے, میں ڈھاکہ ڈال رہا ہوں مل صاحب, میں زنا کر کے آیا کیا, میں کسی کا لوٹ کے کھا رہا ہوں کیا, میں گناہگار ہوں کیا, یہ شیطان ڈالا ہوا ہے. ارے حقیقت یہ ہے کہ ہر پل گناہگار ہے ہم لوگ, ہماری نمازیں بھی گناہوں سے بھری ہوئی ہے. نماز میں ہم رکعت باندھنے سے لے کے رکوع تک اللہ تعالیٰ کی بے ادبی سے نہیں بچتے. رکوع کرنے سے پہلے کئی مرتبہ بے ادبی کر دیتے اللہ تعالیٰ کی. ہماری نماز بھی ایسی ہے کہ اس وقت زمین ہم کو نگل لینا چاہیے, ایسی غفلت کی بے ادبی کی نماز, اللہ کی توہین والی نماز ہے وہ. تو ہم تو ہر سیکنڈ گناہگار ہے صاحب. اللہ کیا ہے, کتنی عظمت والی ہستی کا نام ہے اللہ, ان کو جاننے کا حق کیا ہے وہ ہم کو سمجھ میں کب آئے گا. وہ تو بہرحال دل سے احساس ہونا میں گناہگار ہوں. یہ موضوعات سننے کے قابل ہم لوگ نہیں ہیں, اس عنوان کی محفلوں میں بیٹھنے کے قابل ہم نہیں ہیں. اللہ بس معاف کر دے ہم لوگوں کو. تو اب سب سے پہلے میری ضرورت ہماری یہی ہے کہ نسبت کے لیے پہلے برتن صاف کریں ہم, آگے کی محفلوں کے واسطے, اس کے واسطے ہم جو ہے استغفار کریں. تو انشاءاللہ ابھی مراقبہ ہوگا تھوڑا سا, تاکہ بالکل متوجہ ہو. اب بالکل آپ جو متوجہ ہو جائے نا, بالکل گناہگار ایک مجرم جو آئین جرم کے وقت, بڑے جرم کے وقت پکڑا گیا, آقا سامنے ہے تو کیسا پھر روتا, کیسا مناتا. بس شہنشاہ کائنات کے سامنے گویا ایک بیڑیاں ڈالا ہوا مجرم ہے, پکڑا گیا ہے گناہ میں, وہ کس طرح عاجزی کرتا ہے. بس اس عاجزی کے ساتھ جو ہے اللہ کی طرف توجہ کرنا ہے. تھوڑا سا مراقبہ ہوگا, دعا ہوگی, پھر اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ التسبیح بھی پڑھیں گے. تو سب مراقبے کے لیے متوجہ ہو جائے اللہ کی طرف. اللہ اکبر, استغفر اللہ, استغفر اللہ. آرام سے بیٹھ جائیں, کپڑا وغیرہ کچھ ٹائٹ ہو رہا ہے سب ڈھیلا کر کے آرام سے بیٹھ جائیے. کمر سیدھی رکھیے, دونوں ہاتھوں کو باندھ کر گود میں پیٹ سے لگا کر ڈھیلا چھوڑ دیجیے اس کو گود میں. آرام سے بیٹھ جائیں. نیت یہ کریں کہ اب میں پوری دنیا سے کٹ گیا, ہر خیال کو میں نے دل سے نکال دیا, بس میں ہوں, میرے اللہ کی یاد ہے. بالکل اپنے دماغ کو, دل کو خالی کر دیں, اور پھر یہ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کا اندھیرا دور ہو رہا ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. زبان سے اللہ اللہ نہیں کہنا ہے, پورا دھیان دل پہ رکھ کر خیال سے بولنا ہے اللہ اللہ, یا یہ سمجھنا ہے دل کہہ رہا ہے میں سن رہا ہوں. تو دل میں اللہ اللہ کیجئے یکسوئی کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن.
میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں گناہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں گناہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں، بخش دوں گا تجھے یہ ہے وعدہ تیرا، بخش دوں گا تجھے یہ ہے وعدہ تیرا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، اتوب الیک یا ربی بجدواک تغمدنی، اتوب الیک یا ربی بجدواک تغمدنی، دموع العین تنسکب مذاق العیش تغترب، وعید النار یفزعنی نظام القلب یضطرب، اتوب الیک یا ربی بجدواک تغمدنی، اتوب الیک یا ربی بجدواک تغمدنی، گناہ حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گناہ حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں
اتنی آرزو ہے بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔ اب دل سے، سچے دل سے دعا فرمائیے، آمین کہیے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا کریم یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، یا ودود یا اللہ، یا حنان یا اللہ، یا منان یا اللہ، یا غفار یا اللہ، یا تواب یا اللہ، یا مجیر یا مجیر یا مجیر، یا سمیع یا قریب یا مجیب، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رب اغفر وارحم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے پیارے اللہ، آپ سے بڑھ کے کون پیار کرنے والا ہو سکتا ہے؟ اللہ اے اللہ، اے اللہ، کتنے احسانات آپ نے ہم پہ کیے ہیں۔ اے اللہ، ساری مخلوقات میں سب سے اشرف مخلوق بنا دیا۔ اے اللہ، کیسا اے اللہ حسین بدن عطا فرمایا، کیسا ذہین دماغ عطا فرمایا، اے اللہ کیسا محبت والا دل عطا فرمایا، اور اے اللہ کائنات ساری اتنی بنا کے ہماری خدمت میں لگا دی۔ اے اللہ، اور اے اللہ کتنا پیار والا نبی عطا فرمایا۔ اے اللہ، اور جنتیں بنا کے ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ اے اللہ، آپ نے تو احسانات پہ احسانات کیے، زندگی کا ایک پل آپ کے احسان سے خالی نہیں ہے، لیکن ہم اے اللہ اپنے کریم مولا کے بارے میں غفلت کرتے رہے۔ اللہ، 2 قدم آپ کی طرف بڑھے تو 10 قدم پیچھے ہو گئے۔ اے اللہ، نماز شروع کی تو پھر تھوڑی دیر میں ہی غافل ہو گئے۔ اے اللہ توبہ کی تو پھر اسی دن توبہ توڑ دی۔ آپ کے احکام یاد آئے بھی تو پھر اس کو دوسرے دن بھول گئے۔ اے اللہ، آپ کو منانے کو بھی چلے تو اے اللہ 1-2 دن میں پھر بیٹھ گئے۔ آپ کی قدر جان کر بھی ہم ناقدروں جیسے ہو گئے۔ اے اللہ، آپ کے حقوق جان کر بھی اے اللہ ہم جاہلوں جیسے ہو گئے۔ اے اللہ، ہم اپنے نفس سے نہیں لڑ سکے، ہم اپنی پرزور خواہشوں سے لڑ نہیں سکے، ہم اپنی پستی والی طبیعت سے لڑ نہیں سکے۔ آپ ہم کو اٹھاتے رہے اور ہم پستی میں گرتے رہے۔ اے اللہ، اے اللہ، ہم نے آپ کی قدر نہیں کی۔ اللہ، اے اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ، آج پھر ایک بار آئے ہیں، آپ کو پانے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ، آپ کو پانے کے لیے آئے ہیں، اپنے اللہ کو اپنا بنانے کے لیے آئے ہیں، کائنات کے شہنشاہ سے اللہ اپنا تعلق بنانے کے لیے آئے ہیں، لیکن اے اللہ ہمارے پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ہمارا نام اعمال ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ اے اللہ، ہمارے گزشتہ مہینے 2 مہینے کے حالات ہمارے خلاف جا رہے ہیں۔ اے اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ، ہم آپ کے راستے پہ چلتے رہیں گے، ہم آپ کے راستے پہ چلتے رہیں گے، ہم آپ کو منانے کے لیے آگے بڑھتے رہیں گے۔ ہماری صورت چاہے کالی ہو جائے، ہم تو آپ ہی کو صورت دکھائیں گے۔ اللہ، ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ اللہ، اے اللہ، ہم آپ کے راستے کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ، آپ کے علاوہ کون ہے جسے اپنا بنایا جائے؟ کائنات کے ذرے ذرے میں آپ کی طاقت کا ظہور ہے، آپ کا پیار ہر طرف جلوہ دکھا رہا ہے۔ اے اللہ، زندگی کا سکون آپ سے ہے، آخرت کی کامیابی آپ سے ہے۔ اے اللہ، خوشیوں کا مرکز آپ ہیں۔ اے شہنشاہ کائنات، ساری نعمتوں کا مرکز آپ ہیں۔ بندہ آپ کو چھوڑ کے کہاں جائے گا؟ اے اللہ، شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اللہ، آپ جانتے ہیں شیطان کیسا ہے، ہم کیسے ہیں۔ اے اللہ، نفس پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اللہ، زمانے کی ایک رو، ایک سیلاب ہے، اے اللہ غفلت کا، اے اللہ خواہشات کا، دنیا کا جادو ہے۔
اللہ ہماری کمزوری کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں اللہ، ہماری بے بسی کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں اللہ۔ اللہ آپ اگر ہاتھ پکڑ کے بچائیں گے تبھی ہم گناہوں سے بچ سکیں گے اللہ۔ ہمارے کمزور بازوں پہ رحم کھائیے اللہ، ہمارے کمزور قدموں پہ رحم کھائیے اللہ، ہمارے کمزور دلوں پہ رحم کھائیے اللہ۔ اللہ آپ اپنی طرف سے ہمارے دلوں کو طاقتور بنا دیجئے، ہمارے ایمان کو طاقتور بنا دیجئے۔ اے اللہ آپ کی محبت کی چاشنی سے ہماری روح کو طاقتور بنا دیجئے۔ اے اللہ آپ ہی ہمارے حال پہ رحم فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے اللہ۔ اے اللہ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرمائیے اللہ۔ اے اللہ پچھلے اجتماع سے اس اجتماع کے بیچ میں ارادے کے باوجود جو سستی ہوئی معاف فرمائیے۔ اے اللہ مراقبہ کچھ بڑھا کے پھر گھٹ گیا معاف فرمائیے۔ اللہ کچھ دن دلچسپی نظر آئی پھر اللہ سستی ہو گئی معاف فرمائیے۔ آپ تو وہ ہیں کہ جن کی چاہت میں ہر دن رفتار بڑھنی چاہیے۔ آپ تو وہ ہیں کہ جن کا چہرہ دیکھ دیکھ کے اللہ مستی بڑھنی چاہیے۔ اللہ ہماری کوتاہی کو معاف فرمائیے۔ اللہ ہماری اللہ قریبی اور اللہ پچھلی تمام اللہ کوتاہیوں کو معاف فرمائیے۔ اے شہنشاہ کائنات، اے اللہ آپ ہی ہمارے مقصود ہیں، آپ ہی ہمارے مطلوب ہیں، آپ ہی ہماری منزل ہے۔ اللہ ہم سے ناراض مت ہو جائیے اللہ، ہم سے ناراض مت ہو جائیے اللہ، ہم سے ناراض مت ہو جائیے اللہ۔ اللہ جب تک آپ مان نہ لیں آپ کو منانا ضروری ہے۔ آپ ہی سے ہماری خوشیاں ہیں، آپ ہی سے ہماری زندگی ہے۔ اللہ مان جائیے اللہ، اللہ ہماری کمزوری پر رحم کھا کے مان جائیے اللہ۔ آپ کو منانے کے لیے کوئی بڑے اعمال ہم پیش نہیں کر سکتے اللہ، کھوٹے سکوں کے سوا کچھ نہیں اللہ۔ اے اللہ ایک نماز بھی ہماری شروع ہوتی ہے تو آخر تک صحیح نہیں پہنچتی۔ اے اللہ ہماری ہر رکعت ہم کو شرمندہ کر دیتی ہے۔ اللہ ہم کیا پیش کریں آپ کے سامنے؟ اے اللہ کیا پیش کر کے آپ کو منائیں اللہ؟ ہم آپ کے سامنے بس آپ کی رحمت کو پیش کرتے ہیں۔ اے معاف کرنے والے، اے معاف کرنے کا حکم دینے والے، اے چھوٹوں پہ رحم کھانے کا حکم دینے والے، اے قدردان مولا، اے رحم دل مولا، اے نرم دل کو پسند کرنے والے مولا۔ اللہ ہم آپ کے ہی پیار کو، آپ کے رحم کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ آپ کے غضب سے بھاگ کر آپ ہی کے اللہ پیار کی پناہ مانگتے ہیں، پناہ میں آتے ہیں اللہ۔ اے اللہ ہم سب کو معاف کر دیجیے اللہ۔ اے اللہ آپ معاف نہیں کریں گے تو ہمارا آنا بیکار ہو جائے گا۔ اے اللہ آپ نہیں چاہیں گے تو ہم آپ کی طرف نہیں بڑھ سکیں گے۔ اے اللہ ہمارا ایک ایک قدم آپ کی رضا کا محتاج ہے۔ اے اللہ اس محفل کو قبول کر لیجئے۔ اللہ کہاں کہاں سے آپ کے بندے آئے ہیں۔ اے اللہ اپنی کمی کا احساس ہم کو لایا ہے اللہ آپ کو پانے کا ایک چھوٹا جذبہ ہے ہم کو لایا ہے اللہ۔ اے اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے جذبے کو قبول کر لیجئے۔ ہم چھوٹے ہیں، ہم ذرے ہیں اللہ، ہمارے چھوٹے سے ارادے کو بھی اللہ اپنے شان کریمی سے قبول فرما لیجئے۔ اللہ جو جہاں سے آئے ہیں اللہ قبول کر لیجئے اللہ اس کو بہانہ بنا لیجئے اللہ ملک کے مختلف حصوں سے آئے ہیں، ریاست کے مختلف حصوں سے آئے ہیں اور کوئی غرض نہیں ہے اے اللہ رحم کھائیے اللہ ہم کو اس محفل کا نور دے دیجئے، ہمارے ایمان میں ترقی عطا فرمائیے، آپ سے تعلق میں اللہ ترقی عطا فرمائیے، آپ کی طلب میں اللہ ترقی نصیب فرمائیے، ہماری اللہ دل کی بصیرت کو کھول دیجئے، زندگی ہم کو اچھی طرح سمجھا دیجئے، اے اللہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے ہمارے دل میں اتار دیجئے، اے اللہ آپ کی طرف بڑھنے لپکنے کا حوصلہ عطا فرمائیے، اے اللہ ان 2 دنوں میں اللہ ہماری رفتار کو بڑھا دیجئے، اے اللہ ہمارے تعلق کو مضبوط کر دیجئے، شیطان و نفس کے مقابلے میں اللہ ہمارے لشکر میں اضافہ فرمائیے، اے اللہ دنیا کے جادو کو توڑنے کی طاقت عطا فرمائیے، اے رحیم مولا، اے قدردان مولا، آپ کے گھر آئے ہوئے مہمانوں کو خالی ہاتھ جانے مت دیجیے اے اللہ ہمارے ہاتھوں کے گرنے سے پہلے ہماری اللہ مغفرت فرما دیجیے اب تک کی کوتاہیوں کو معاف فرمائیے آئندہ ہم کو گناہوں سے بچانے کے لیے فیصلہ کر دیجیے اے اللہ آپ کی نسبت کے سفر کو آسان کر دیجیے اے اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے، اے اللہ ہمارے عزیز شاگرد اے اللہ مولوی عبد المقیت اے اللہ آپ کے حضور میں حاضر ہو گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے،
اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ ان کی زندگی بھر کی کوتاہیوں کو معاف فرمائیے۔ اے اللہ آپ سے بڑھ کے معاف کرنے والا کون ہے؟ اے اللہ آپ کا کون سا بندہ ہے جو گناہ گار نہیں ہے؟ اللہ سب کو معاف فرما دیجئے۔ ان تغفر اللہم تغفر جما وائی عبد لک لا علما۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرمائیے، اے اللہ ان کے قصوروں کو معاف فرمائیے، اے اللہ ان کے گناہوں کو مٹا دیجئے۔ اے اللہ آپ نے اے اللہ بیماری کے آخری دنوں میں جو کیفیات عطا فرمائی اس کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جو رضا اور سپردگی عطا فرمائی اس کو قبول فرما۔ اے اللہ آپ کے دین کے خادموں کو ہر جگہ قبول فرمائیے۔ اے اللہ جو جہاں جس قدر بھی دین کا چاہنے والا، دین کی خدمت کرنے والا ہے، اللہ اپنی رحمت کی گود میں لے لیجئے، کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کے وہ تمام عزیز جو دنیا سے جا چکے، ہمارے بڑے، ہمارے عزیز، اے اللہ جنہوں نے زندگی میں ہم کو محبت سے دیکھا تھا، ہم کو چاہا تھا، اے اللہ اب آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں۔ ہمارے اساتذہ، ہمارے مربی، ہمارے محسنین، اے اللہ سب کی مغفرت فرمائیے، اے اللہ سب کی مغفرت فرمائیے، اے اللہ سب کی مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے زندگی کے سب کاموں کو آسان فرمائیے، ذمہ داریاں ادا کرنا آسان فرمائیے۔ ہمارے سب گھر والوں کو، عورتوں کو، بچوں کو اللہ اپنا مقبول بندہ، مقبول بندیاں بنا لیجئے۔ اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت چمکا دیجئے۔ اے اللہ نسبت کے راستے پہ چلنے کے لیے ہماری کمر کو ہلکا کر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے جو ساتھی آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، دل میں خلوص سے جذبہ رکھتے ہیں، اللہ ان کی کمر ہلکی کر دیجئے، ان کے لیے آگے بڑھنا آسان کر دیجئے، زندگی کی ذمہ داریاں آسان کر دیجئے۔ اللہ غیب سے مدد اور نصرت فرمائیے۔ اے اللہ تمام رکاوٹوں کو دور فرمائیے۔ اے اللہ آگے کی محفلوں کو اللہ اپنی رحمت سے اے اللہ معمور فرمائیے۔ اے اللہ قلوب کو نور معرفت عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ یہ تو بھائی یہ اجتماعی دعا تھی، اس میں اپنا ذاتی فکر کا دخل کم ہوتا ہے اور محفل کا رنگ زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھیں گے کہ آپ اپنی ذات سے کتنے شرمندہ ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی معافی کے لیے بہت اہتمام سے صلاۃ التسبیح سکھائی ہے۔ اپنے چچا کو حضور نے بہت پیار سے ترغیب دیجیے، چچا ضرور پڑھ لیجیے اس کو۔ تو توبہ کی نیت سے پوری ندامت اصل ہے، دیکھیے خالی بے روح کی پھیکی نہ نماز سے کچھ ہوگا، نہ ندامت کے ساتھ اللہ آپ کو پانے کے لیے جیسا پاک دامن چاہیے وہ عطا فرمائیے، ذکر پہ جمنے کے لیے اللہ جو پاکی چاہیے وہ عطا فرمائیے۔ تو صحیح ندامت کی کیفیت کے ساتھ کسی سے بات چیت کیے بغیر فوراً صلاۃ التسبیح پڑھیے۔ جو بالکل ایک دم نئے ہیں، نہیں جانتے ہیں، تو صلاۃ التوبہ پڑھ سکتے ہیں 4 رکعت 6 رکعت، مگر اصل تو یہ صلاۃ التسبیح پڑھ کر آرام سے یکسوئی سے دعا کیجیے۔ اگر آپ اپنا رومال وغیرہ لا لیے ہیں تو رومال ڈال لینے سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی کٹ جاتا ہے، پوری محفل سے کٹ جاتا ہے۔ تو بہرحال دل لگا کے کچھ دیر عبادت کر کے پہلے توبہ کیجیے، پھر آگے محفل چلے گی۔ اٹھ جائیے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ صفوں میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیجیے، ادھر ادھر مت جائیے، اور اگر جگہ ناکافی ہو تو کوئی نیچے بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر پہلے اوپر پڑھیے، اس حصے سے جائیے مت، جانے سے کیفیت بدلے گی۔